رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہر سال پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ جہاں یہ مہینہ ہر سال ایمان والوں کے دلوں کو اعمال کے انوارات سے پرنور کر دیتا ہے، جہاں یہ مہینہ ہر سال تقوی کی برسات اپنے اندر سمویا ہوا آتا ہے، جہاں رمضان کا مہینہ گنہگاروں کے لیے توبہ کے پروانے اور بخشش کے نذرانے لے کر آتا ہے، جہاں رمضان کا مہینہ نزول قرآن کی برکتوں کو اور شب قدر کی مبارک ساعتوں اور رحمتوں کو لے کر آتا ہے، وہیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہر سال ایک ایسی تاریخ اپنے اندر رکھتا ہے، پوری امت مسلمہ کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کمزور مزاج رکھنے والی طبیعتوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو روزے میں عبادات کے کرنے میں قطربوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو روزے میں خود کو کمزور، ناتواں، عاجز بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو روزے میں اعمال کے کرنے کو اپنے اوپر، اپنی جان پر بوجھ کی طرح محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ جو روزے کی حالت میں عبادات کے انجام دینے کو سستی والا عمل ظاہر کرتے ہیں، وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں کچھ کر گزرنے کو اپنے اوپر بہت بڑا مشقت والا عمل سمجھتے ہیں، رمضان کی 17 تاریخ، رمضان کی 17واں روزہ، 17 رمضان المبارک پوری امت مسلمہ کے لیے ہر سال ایک چیلنجنگ دن بن کر آ جاتا ہے، یاد دلاتا ہے ایک چیلنجنگ دن کی، وہ دن جو آج سے 100 سال پہلے رمضان کی 17 تاریخ کو ہجرت کا دوسرا سال تھا، دونوں جہان کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے جانبازوں کا، آپ کے دین کے جانباز سپاہیوں کا وہ قافلہ جسے آج امت مسلمہ بدر کے صحابہ کے نام سے یاد کرتی ہے، 313 کی وہ جماعت تھی، اور ابو جہل کی نگرانی میں اور اس کے ساتھ 1000 کا لشکر جرار جو ہتھیار سے لیس تھا، اور صحابہ کی جماعت، ان کے یہاں ہتھیار کوئی نہیں، ایسی دو جماعتوں کے درمیان پروردگار عالم قرآن مجید میں بار بار اعلان فرماتے ہیں، کئی مقامات پہ اللہ نے بدر کے معرکے کو حق و باطل کا معرکہ بتاتے ہوئے، بدر کے معرکے کو لیحق الحق ویبطل الباطل کا نعرہ لگاتے ہوئے قرآن مجید نے پیش فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں بدر کے واقعے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم اس حالت میں تھے کہ تم بہت کمزور تھے، لیکن قرآن پر کہتا ہے اللہ کی نصرتیں تمہارے ساتھ میں ہوئی ہے۔ اصل میں یہ بدر کا واقعہ کیوں پیش آیا، بدر کا معرکہ کیوں پیش آیا؟ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ انسانیت کو ہم مسلمان، ہم اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ کے اللہ اور رسول پہ ایمان رکھنے والے بتائیں کہ بدر کا معرکہ پیش آنے کی اصل وجوہات کیا تھی، بدر کے معرکہ کیوں پیش آیا، کیا اسباب تھے، کیا اصل بیک گراؤنڈ ہے، کیا اصل پس منظر ہے۔ بڑی تفصیل میں گئے بغیر واقعے کی ایک ایک باریک سے باریک گفتگو پر باریک سے باریک
واقعے کی باریک سے باریک باتیں بیان کیے بغیر مختصر سے انداز میں آج آپ کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ بدر کا معرکہ کس طرح پیش آیا اور کیوں پیش آیا. جس وقت مکے میں مسلمان اللہ کا کلمہ پڑھ کر نبی کی نبوت کو تسلیم کر کے شہادت کی گواہی اور دے کر اللہ کے نبی کو نبی مانا تھا، اسی دن سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا، صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور کیسی کیسی تکلیفیں اور کیسی درد بھری مصیبتیں ان کے اوپر ڈالی گئی. دنیا جانتی ہے، کوئی اس کو فراموش نہیں کر سکتا کہ مکے کی گلیوں میں، مکے کے ان وادیوں میں کیسے کیسے صحابہ کو ستایا گیا تھا. لیکن اللہ کے ان بندوں نے صبر کیا، اللہ کے اس آنے والے دین کی وجہ سے اپنے اوپر حالات کے لیے صبر کیا، اور کسی درجے میں صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اللہ پاک نے ایک وقت ایسا لایا کہ انہیں ہجرت کا حکم دیا کہ وہ مکے سے نکلے اور مدینے کو ہجرت کر کے گئے. قریش جو مکۃ المکرمہ میں رہا کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو سرداران مکہ تھے، ان سرداران مکہ کے جو مشرکین تھے، ان کے درمیان کیونکہ نبی علیہ السلام خاندان قریش سے ہیں اور قریش بہت معزز قبیلہ مکۃ المکرمہ کا سمجھا جاتا تھا، اور حقیقت میں تھا بہت بڑا معزز. یہاں کفاران مکہ، سرداران مکہ، ان کو بہت زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس پیغام کے عام ہونے سے حسد اور جلن بڑھتا جا رہا تھا. مکے میں روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے بتا دیا یہ اللہ کا دین ہے، جتنا بجھانا چاہو گے اتنا بلند ہی ہوتا چلا جائے گا. مدینے میں یہ دین پہنچا، مدینے میں نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے دین کے غلبے کا موقع عطا فرمایا. مکے کی قربانیاں کام آ گئی، اور مکے کی اس زمانے کے صحابہ کرام کی ہر قسم کی تکلیفوں و صبر کرنے کے مظاہرے کام آ گئے. مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک بہت بڑی ریاست عطا فرما دی. اسلامی حکومت کا گویا نفاذ ہونا شروع ہو گیا. مدینے میں پہنچے، ابھی 1 سال ہی کا زمانہ گزرا تھا. یہاں کفار مکہ کو رہا نہیں گیا کہ یہ مکے سے چلے گئے، مدینے میں بہت بڑی اپنی جماعت بناتے جا رہے، فلاں 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 قبیلے کے لوگ ان کا ساتھ دیتے جا رہے. یہ سوچ کر مکے کے لوگ انتظار میں تھے کہ کسی طرح مدینے پہ حملہ کیا جائے اور کسی طرح اس اسلام کے پھلتے پھولتے درخت کو ختم کر دیا جائے. مکے سے ملک شام کو جو مکے کے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اس سفر کرنے کا جو راستہ ہے وہ مدینے سے ہوتا ہوا جاتا تھا. تو مکے کے لوگوں کو ایک ڈر یہ تھا کہ اگر ہم کبھی مدینے پر حملہ کرنے کا سوچیں اور اگر ہماری یہ منصوبہ بندی ان کو پتہ چل جائے اور وہ ہماری تجارت پر حملہ کر دے تو پھر ہم کمزور پڑ جائیں گے. کیونکہ انسان کی آمدنی کا ذریعہ، اس کے سورس آف انکم، اس کے لیے مضبوطی اور اس کے لیے وجود کے استقلال کا ذریعہ ہوتی ہے. انہوں نے سوچا کچھ منصوبہ کیا جائے، کچھ پلاننگ کی جائے، ایسا پلان بنایا جائے کہ مدینہ منورہ میں جو اسلام پھل رہا پھول رہا اسے ختم کرنے کا زبردست منصوبہ ہو اور یہ کامیاب منصوبہ ہو. تو مکے کے سرداروں نے بیٹھ کر ایک پلان یہ کیا کہ اب ہم ایک بہت بڑی تجارت، یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ گلوبل مارکیٹنگ، ورلڈ وائڈ مارکیٹنگ کی جائے گی. ایک بہت بڑا بزنس کیا جائے گا، کوئی چھوٹی موٹی آمدنی نہیں ہوگی. مکہ سے ملک شام کو قافلہ جائے گا اور سامان کو خرید کر واپس لائے گا، تجارت کرے گا، نفع لے کر آئے گا. تو مکے کے ہر چھوٹے بڑے نے، جس کو شعور ہوگا، تقریباً ہر ایک نے گویا اس میں اپنا مال لگایا. لکھا ہے یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیوروں کو بیچ کر یا زیوروں ہی کے ذریعے سے اس بزنس میں انویسٹ کیا تاکہ اس سے جو پروفٹ آئے گا اس کے ذریعے ہم مسلمانوں کے ختم کرنے کا منصوبہ بنائیں گے. اس طرح ایک بہت بڑا بزنس ڈیل مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے ابو سفیان کی کمانڈری میں، ان کی سپہ سالاری میں، ان کی سرداری میں ان کو روانہ کیا کہ تم ملک شام جاؤ اور ایک بہت بڑا بزنس کرو، اس سے جو نفع آئے گا تقریباً کئی ہزار اس زمانے کے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کروڑوں کا روپیہ آج کے دور کا اگر حساب کر کے دیکھا جائے اس زمانے میں بھیجا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے بہت بڑا نفع ان کو آنے کی امید تھی. اور یہاں دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ سارا کا سارا مکہ اس تجارت میں شریک ہے، اس بزنس میں شریک ہے. نبی علیہ السلام ان کی ریشہ دوانیوں سے پریشان
تو تھے ہی، لیکن آپ بھی انتظار میں تھے، کوئی تو ایسا عمل کیا جائے، کوئی تو ایسا موقع ڈھونڈا جائے، کسی چانس سے تو فائدہ اٹھایا جائے کہ قریش مکہ اور اس زمانے کے جو مکے کے سرداران ہیں، جو اسلام کے مخالفین میں سے ہیں، اس وقت میں ان کی ہڈی کمر کی ٹوٹے، ان کا غرور چکنا چور ہو، ان کے اندر کا جو پراؤڈ ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، لہذا صحابہ کرام کو آواز دی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، صحابہ کو فرمایا کہ سنا ہے ابو سفیان کا قافلہ نکلا ہے مکے سے، جا رہا ہے شام کو، آئے گا اب واپس، خبر ملی ہے کہ لوٹنے کا وقت آ چکا ہے، کون کون تیار ہے کہ اس قافلے پر ہم حملہ کریں گے اور قریش مکہ کو بتائیں گے کہ مسلمان بھی اگر چاہے گا تو وار کرنے کو تیار ہے، لیکن تم جو ظلم کر رہے ہو مسلمان پر، اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ یہ تھا کہ قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت کو توڑ دیا جائے، ان کو سمجھا دیا جائے، ان کو ایک یوں سمجھ لیجیے ہماری زبان میں کہ ایک چھوٹی موٹی ایک ان کو ایک شکل دکھا دی جائے، ایک ٹریلر بتا دیا جائے کہ مسلمان بھی چاہے تو تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کا دم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، مختلف صحابہ، کسی کی سواری اپنے پاس نہیں تھی، وہ آنا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو تیار نہیں تھے، جو صحابہ آنا چاہتے تھے، سواری نہیں تھی۔ نبی نے فرمایا سواری لانے کا وقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جا کر سواری لائیں گے، فرمایا کہ نہیں، سواری لانے کا وقت نہیں، وقت بہت کم ہے، جو چلنا چاہتے ہو چلو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اختیار ہے، واجب نہیں ہے، واجب کہہ دیتے پورے صحابہ نکل جاتے، فرمایا اختیار ہے، کیونکہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ارادہ لڑائی کا نہیں تھا، ارادہ تھا کہ جائیں گے اور اس قافلے پہ حملہ کرنا ہے، تو لڑائی کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کوئی جھگڑا ہم کو کرنا نہیں ہے، جنگ کرنا نہیں ہے، بس قافلے پہ حملہ کریں گے تاکہ قافلے کے اوپر ایک ڈھاک بیٹھے کہ مسلمانوں نے کیسے حملہ کر دیا، کیونکہ وہ لوگ بار بار مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ ایک تو رپلے دینا ہی چاہیے تھا۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو نہیں آئے، جس میں سے مختلف صحابہ کو جب جمع کیا گیا، ان کی گنتی کی گئی تو 313 صحابہ تھے، جن میں سے 77 مہاجر تھے اور 236 انصار تھے۔ پورے کل 313 کے اس لشکر میں آپ کو پتا ہے 2 گھوڑے ہیں، بس 6 زرہیں ہیں، 2 گھوڑے 6 زرہیں، اور بعض روایات میں لکھا 8 تلواریں ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ 313 کا قافلہ، 313 اونٹ نہیں ہیں، 313 کا قافلہ، 313 گھوڑے نہیں ہیں، 313 زرہیں نہیں ہیں، 313 تلواریں نہیں ہیں۔ آپ یہ سامان دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ جو اسلام کے اس جنگ کو باضابطہ کسی لشکر پہ حملہ کرنے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے نکلے تو کہتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے لشکر کو لوٹنے کے لیے کیا 2 گھوڑے کافی ہے؟ 6 زرہیں کافی ہے؟ 8 تلواریں کافی ہے؟ کیا 70 اونٹ کافی ہے؟ تصور کر کے دیکھو، یہ کوئی مال لوٹنے کی غرض سے نہیں جا رہے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر حملہ کر کے ہم ان کے اندر ڈر بٹھا دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے، ایک اونٹ پر 3 ساتھی بیٹھتے تھے، 3 ساتھی بیٹھ کے سفر میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی 2 اور صحابہ، ایک حضرت ابو لبابہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آپ کے ساتھی ہیں۔ بس یہ 3 کے 3 ساتھی ایک ساتھ ایک سواری پہ چل رہے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے نیچے اترتے تو 2 صحابہ کہتے، یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، ہم چلیں گے، آپ کو چلتا ہوا دیکھنا ہم کو پسند نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، پھر فرماتے میں آخرت کے ثواب کا حریص ہوں، میں اپنا ثواب تم کو نہیں دینا چاہتا کہ مجھے بھی تو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا مظاہرہ پیش فرمایا تھا۔ اور یہاں پر ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو لے کر آ رہے ہیں قافلے کی طرف، تو انہوں نے ایک ایلچی کو، زمزم بن عمر کو، بڑی تیزی کے ساتھ 20 مسقال سونا کے بدلے میں روانہ کیا مکے کی طرف۔ اس زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کہ اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے اور خود کے کپڑے آگے اور پیچھے سے پھاڑ لیے اور کچاوے کو الٹا کر کے اونٹ کی پشت پر ڈال دیا۔ یہ علامت تھی اس زمانے میں کہ کوئی ہنگامی خبر ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، ہماری زبان میں کہیں گے تو ریڈ الرٹ کا سگنل ہے۔ تو وہ گیا، جیسے ہی مکے میں پہنچا، مکے کے لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے، کیونکہ پورا مکہ
اس بزنس کا انویسٹر تھا، اگر وہ مال کا قافلہ لٹ جاتا تو پھر مکے کی معیشت تباہ ہو جاتی۔ وہ ڈر گئے اور فوری طور پر ابو جہل نے کئی سرداروں کو آواز دی اور کئی ذمہ داروں کو بلایا اور مختلف لوگوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اچانک فوری طور پر 1000 کا لشکر تیار کر دیا۔ اس لشکر کی خاصیت یہ تھی کہ 1000 جوان تیار ہو گئے، 200 گھوڑے تیار ہو گئے اور 600 زرہیں لے لی گئی اور گانے والی لونڈیاں ساتھ میں لی گئی، تبلے لیے گئے اور ساتھ میں یہ حال تھا ہر منزل پر 10 اونٹ ذبح کیے جاتے۔ اتنا زیادہ فراوانی کے ساتھ گانے والی عورتوں کو ساتھ میں لے لیا اور اس اہتمام کے ساتھ نکلے وہ مکے سے۔ یہاں ابو سفیان مدینہ منورہ کے اطراف میں جو ساحلی علاقہ ہوتا، سمندری علاقہ، اس علاقے کے کنارے سے مکے کی طرف نکل گئے اور وہ خوف سے باہر ہو گئے۔ یہاں ابو سفیان کے نکلنے کی خبر ابو جہل کو نہیں ملی اور اس کی سرداری میں قافلہ پہنچنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے 12 رمضان کو، ہفتے کے دن بدر کے مقام کے قریب پہنچ کر معلوم کروایا تو پتہ چلا ابو سفیان کا قافلہ تو چلا گیا، لیکن ابو جہل 1000 کے لشکر کو لے کر آ رہا پوری تیاری کے ساتھ۔ جنگ کی ان کی تیاری ہے، ان کے یہاں 200 گھوڑے ہیں، 600 زرہیں ہیں اور ان کے یہاں ایسی بڑی 1000 کی فوج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب سنا تو اپنے صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا، اے میرے صحابہ، ہمارا ارادہ تو یہ تھا ہم قافلے پہ حملہ کریں، قریش کی کمر کو توڑے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ابو جہل لشکر جرار کو لے کر آ رہا، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارے اندر اتنی استطاعت بھی نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکے، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم لوٹ جائیں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا اس پر عمل کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ان کے بعد عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میں آپ کے جو آپ فرمائیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 صحابہ کے کھڑے ہونے کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ، آپ جو حکم ہو دیجئے، اللہ نے جو کہا آپ ہم سے فرما دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر عمل میں ساتھ ہیں، ہم وہ نہیں جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، ہم ویسا نہیں کہیں گے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے جیسے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں مل کر مقابلہ کرو، ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے، بلکہ ہم تیار ہیں، اگر آپ آج ہی ایسا مقابلے کا حکم دے کہ ہماری جان چلی جائے، ہم تیار ہیں، ہم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوا دیکھیں گے، ہم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، ہمارے عمل سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام مسکرانے لگے۔ لیکن قربان جائیں نبی کی مزاج پر، چونکہ مدینے کے جو آئے تھے انصار، وہ مکے میں معاہدہ کر کے آئے تھے، یا رسول اللہ، ہم آپ کی حفاظت کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ نبی کو خیال تھا یہ معاہدہ مدینے کے لیے تھا، اب ہم بدر کی طرف آئے ہوئے ہیں، 100 سے زائد کلومیٹر ہے بدر کا علاقہ، سوچا ان کی رائے معلوم کر لو۔ فرمایا، لوگوں مشورہ دو، جنگ کرے یا نہ کرے، لوگوں مشورہ دو، جنگ کرے یا نہ کرے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار کی جو جماعت ہے ان کے سردار تھے، ان کے بڑے تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کہیں آپ کا اشارہ ہماری طرف تو نہیں ہے کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، ہاں میں تمہیں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ پر ایمان لایا، آپ کے نبی ہونے کی شہادت اور گواہی دی، اور ہم نے آپ سے عہد کیا ہے، ہم آپ کی عہد پر پورے اترنے کو تیار ہے، اور یا رسول اللہ، ہم تیار ہیں، اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیں ہم کود جائیں گے، آپ جو کرنے کو کہیں ہم کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کے اشارے پر ہم کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا، بہت خوش ہوئے، پھر فرمایا کہ چلو کیا تیاری کی جائے۔ بدر کے مقام پر پہنچے، یہاں پر کفار پہنچ گئے، غرور و تکبر میں چور چور ہیں، یہاں مسلمان پہنچ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جہاں مسلمان پہنچے تھے وہاں پر زمین ہموار نہیں تھی، ریتیلی تھی، پانی قریب نہیں تھا۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، کچھ آگے چلے جائیں، وہاں پانی ملے گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو وہاں چلے گئے۔ پانی تھوڑا بہت وہاں دستیاب تھا، جہاں کفار تھے وہاں زمین پہلے سے ہموار اور وہاں پر پانی بہت زیادہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، رات کا وقت ہے، اب اگلی صبح 16 رمضان کی شب ہے، اگلی صبح جنگ ہونا ہے، وہاں کفار تیار ہے، یہاں مسلمان تیار ہے، مسلمان یہاں ہتھیار سے خالی ہے،
وہاں کفار ہتھیار سے لیس ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عریش مبارکہ میں تشریف فرما ہیں، اور رات کے وقت میں کفاران مکہ اور سرداران قریش اپنے گانا گانے والی جو عورتوں کو ساتھ میں لائے تھے اس میں مست ہے، اس میں مگن ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بیٹا ہے، اسباب کی یہ دنیا میں انہوں نے سوچا 1000 کا لشکر ہے، 313 نہتے ہیں، ہم تھوڑی ہی دیر میں ان پر غالب آ جائیں گے اور اسلام کا ہم جھنڈا گرا دیں گے اور ہم اسلام کی سربلندی کو نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن یہاں تقدیر کا غلبہ ہو رہا، تدبیر پر میرے اور آپ کے نبی دونوں جہان کے سردار دعاؤں میں بیٹھے ہیں، مصروف ہے، آپ بیٹھ گئے، اللہ کے سامنے رونے لگے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں تمہارے نبی نے، میرے نبی نے جو دعا فرمائی، اے اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ پورا فرما دیجئے، آپ کا وعدہ آپ کو یاد ہے، آپ نے میری مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا، آپ پورا فرما دیجئے۔ اور فرمایا اے اللہ یہ جو 313 آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ میری محنت اور پونجی کا خلاصہ ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو جائیں تو پھر روئے زمین پر کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ نبی نے جو محنت کر کے توحید کے پودے لگائے تھے اور باغیچہ سجایا تھا اور اپنی محنتوں کا خلاصہ بنا کر بدر میں لے کر آئے تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محنتوں کے بعد اب کوئی ایمان والا نہیں تھا ان کے علاوہ، اگر یہ ہلاک ہو جائیں تو پھر کون بچے گا ایمان والا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرتے جا رہے اور لکھا ہے روایات میں آپ اس قدر روئے ہیں، آپ پھوٹ کے رو رہے ہیں، آپ اتنا روئے کہ آپ کے کاندھے مبارک سے آپ کی چادر مبارک گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہی کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی کا رونا آپ کو دیکھا نہیں گیا، اور آپ نے آخر میں فرمایا یا رسول اللہ، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بس کر دیجئے اللہ کے نبی، بس کر دیجئے، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، اب تو بس کر دیجئے۔ کچھ دیر گزری، جبرائیل امین تشریف لائے، قرآن کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مصوبین۔ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ تم استغاثہ کر رہے تھے، تم دعا کر رہے تھے، استغیثون ربکم، یہاں جمع کا صیغہ لایا۔ علماء فرماتے کہ نبی اکیلے دعا کر رہے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم دعا کر رہے تھے۔ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آمین فرما رہے تھے اور نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ ایسی دعا اللہ نے قبول فرمایا، فاستجاب لکم ربکم، اللہ نے تمہارے رب نے قبول کر لیا، اور کیا کیا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کا فیصلہ فرمایا۔ رات کا وقت ہے، آسمان سے بارش ہوئی، بارش کا کوئی موقع نہیں، لیکن اللہ کی مددیں، اسباب کے دیکھنے والے یہاں دیکھو، تدبیر پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوئی، بارش ہوئی، جہاں کفار تھے وہاں پہلے سے زمین نم تھی، بارش ہوئی، کیچڑ بن گیا، پانی تھا، پانی ملا، کیچڑ بن گیا۔ یہاں صحابہ کی طرف پہلے سے زمین ہموار نہیں تھی، بارش ہوئی اور لیول ہو گئی زمین، اور ادھر چٹیل میدان، اب صحابہ کے لیے زمین اچھی لڑنے کے لیے اور کفار کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی تھی۔ دوسری مدد یہ آئی کہ صحابہ پہ اللہ پاک نے نیند کا غلبہ دیا، ایسا غلبہ ملا صحابہ کو کہ وہ اچانک اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرنے لگے۔ 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ علماء نے لکھا کہ 1000 کیوں فرمایا؟ قوم لوط کے پوری بستی کو الٹنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، کہ ایک فرشتہ نہیں بھیج سکتے تھے، پھر 1000 کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کا مزاج اور عادت ہے کہ وہ تعداد کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے انسانی فطرت کا لحاظ فرمایا، چونکہ 1000 کفار ہے تو 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ اب صحابہ خوش ہیں، ایک قرآن کی آیت کہتی 3000 بھیجوں گا، ایک آتا ہے روایت قرآن کی آیت میں 5000۔ علماء نے فرمایا سنا تھا کہ اور 3000 مدد کے لیے آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر وہ آئیں گے تو اور بھیجوں گا، اور آئیں گے تو اور بھیجوں گا۔ اطمینان ہی اطمینان صحابہ کرام کو عطا فرما دیا گیا۔ اب اگلا دن صبح آئی ہے، میدان بدر کا معرکہ سرگرم ہوا ہے، لیکن حال یہ ہے میدان کربلا میں ایک طرف ہتھیار سے لیس کفار ہیں، جنگجو ہیں،
ایک طرف صحابہ کرام ہیں جو ہتھیار سے نہتے ہیں اور آج تک کبھی انہوں نے زندگی میں جنگ نہیں کی. یہ پہلا مرحلہ ہے اسلام کے بعد کہ وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. عمر بن الحضرمی کے بھائی عامر میدان میں آئے اور کہا کہ کون ہے میرا مد مقابل. عرب کا ایک رواج تھا کہ لڑائی کا آغاز انفرادی طور پہ ہوتا تھا. کہا کہ ایک حضرت عمر کے غلام آگے بڑھے اور انہوں نے اسے جہنم رسید کر دیا. پھر اس کے بعد مکہ کے 3 سردار عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں آگے بڑھے اور کہا کہ کون ہے جو ہمارے پلے کا اور ہمارے مقابل میں لڑنے کو تیار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ فلاں ہو. نہیں، ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے. تم کون ہو؟ ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے. ہم پلہ چاہیے، ہم پلہ. اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہم پلہ بھیجو جو ہم سے مقابلے والا ہو، ہمارے برابر کا ہو. ہم غلاموں سے نہیں لڑیں گے. تو حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے. کہا کہ شیبہ کون ہے میرے مقابلے میں؟ کہا کہ حمزہ ہے. کہا کہ ہاں تم میرے مقابلے میں ہو. ولید کہا کہ کون ہے میرے مقابلے میں؟ کہا کہ علی ہوں. کہا کہ ہاں تم میرے مقابلے میں ہو. 3 کے 3 صحابہ نے تھوڑی ہی دیر میں 3 کافروں کو جہنم رسید کر دیا. یہ صحابہ کی بہادری کے جوہر میدان بدر میں دکھائے گئے. لکھا ہے کہ 36 ایسے بدر میں مقتولین تھے کفار کے جو حضرت علی کی تلوار سے قتل کیے گئے تھے. اور عجیب و غریب مزاج اور سما تھا میدان کربلا میں. عمر بن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں کھجورے کھا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صبر اور استقامت کے ساتھ آج کی اس جنگ میں لڑے گا اور جو پیٹ پھیر کے نہیں بھاگے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. فرمایا کہ اے کھجور، تو میرے اور جنت میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. تجھے کھانے میں کیوں اپنا وقت خراب کروں؟ جنت میں جانے میں کیوں تاخیر کروں؟ کھجوریں زمین پہ ڈالی، میدان گھمسان کی لڑائی میں چلے گئے اور ایسے مقابلہ کیا دشمنوں سے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک بچہ تھا معاذ بن عمرو بن جموع اور ایک تھے معوذ بن عفر. یہ دونوں بھائی تھے. دو بچے ہیں. 2 بچے نکلے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا چچا جان، ہم نے سنا کہ ابو جہل اللہ کے نبی کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتا ہے. ہمارے نبی کو بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو بیٹا، وہ وہاں پر جو ابو جہل دکھ رہا ہے کہ جیسے ابھی وہ لکھا ہے بعض علماء نے وہ جو بتلایا اور اس طرح بتلا کر ابھی اپنا ہاتھ یوں قریب بھی پورا نہیں کیا تھا کہ دونوں چیل کی طرح چھپٹے ابو جہل کے اوپر. ایک نے تلوار سے ابو جہل کے پیر پہ وار کیا، دوسرے نے گھوڑے پہ وار کیا. گھوڑا بھی گرا، ابو جہل بھی گرا اور پھر اس پر حملہ کر رہے تھے. اکرمہ نے دیکھا تو معاذ بن عمرو بن جموع کے یہاں شانے پہ تلوار ماری اور یہاں سے ان کا ہاتھ لٹکنے لگا. لڑ رہے تھے لیکن یہ ہاتھ کا درد انہیں تکلیف دے رہا تھا تو بے تاب ہو گئے اور اپنے پیر کے نیچے ہاتھ کو رکھا اور جھٹکے سے ہاتھ کو نکالا. کہا کہ جنگ میں مداخلت کر رہا اور ڈسٹربنس ہو رہا ہے. پھر دونوں نے مقابلہ کیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کر دیا. اس طرح بچوں نے ایسا زبردست مظاہرہ کیا بدر کے اس میدان میں. اور ایک عجیب سما صحابہ کرام کی آزمائش کا بدر میں دیکھنے کو ملا. ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے صاحبزادے عبد الرحمن ان کے مقابل میں کھڑے ہیں. ایمان لانے کے بعد میں کہا کرتے تھے ایک مرتبہ ابا جان آپ میرے نشانے پر آ چکے تھے بدر میں، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر کہنے لگے اے میرے بیٹے، اگر تو ایک مرتبہ میرے نشانے پہ آ جاتا تو میں نبی کا دشمن سمجھ کے کبھی نہیں چھوڑتا. حضرت حذیفہ ان کے والد عتبہ ان کے مقابل میں ہیں لیکن والد کا مقابلہ کیا، انہیں مار ڈالا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کر ڈالا. اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد عبداللہ بن جراح کو قتل کر ڈالا. یہ وہ صحابہ جن کے لیے رشتہ داری بھی نبی کی محبت کے درمیان نہیں آ سکی، اور آج کا ایک مسلمان ہے جو نبی کی محبت میں اتنا زیادہ بھی خود کو کامیاب نہیں بنا سکا کہ وہ نبی کے ارمانوں کے لیے اپنے ارمانوں کو قربان کر دے.
اپنے خون کے رشتوں کی اس دن انہوں نے بولی لگائی ہے نبی کی محبت اور دین کے سربلندی کے نام پر۔ یہ میدان بدر کا یہ وہ معرکہ ہے، فرشتے آسمان سے اترے، کئی صحابہ کی گواہی ہے، کہتے ہیں کہ ہم کفار کو مارنے جاتے، وہ گر جاتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بس لکڑی یوں کہی اور وہ گر گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اتنے بڑے دشمن کو پکڑا، مجھے میں تاب نہیں تھی۔ نبی کہتے ہیں کہ صحابہ تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ بدر کا معرکہ ہے۔ اس بدر کے معرکے کی کامیابی کا جو راز ہے، سب سے پہلا نصرت الہی، اللہ کی جو مدد آسمانوں سے آئی ہے، وہ مدد صحابہ کرام کو کامیاب کروانے والی تھی۔ یہ یوم الفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا معرکہ، یہ وہ جنگ جو قیامت تک کبھی بلائی نہیں جائے گی۔ اس جنگ کے بعد اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا غلبہ ہوا، کافر ڈرنے لگا، مشرکین مکہ کے اوپر روب پڑا، ان کے 70 سرداران مارے گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے، ان کے اوپر ایک ڈر بیٹھ گیا، مسلمانوں کی ڈھاک بیٹھ گئی کہ یہ مسلمان اتنی طاقت والے کہاں سے بن گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ اس وقت جو مسلمانوں کو کامیابی ملی، جس طاقت کی بنیاد پر، آج وہی طاقت ہمارا بھی انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کی نصرتیں ہمارا بھی انتظار کر رہی ہے۔ کس چیز کا انتظار؟ جو صحابہ کے اندر بدر کے میدان میں صفت تقویٰ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت تھی، اسلام کی پاسداری تھی، آج وہی صفتیں ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے، وہی نصرتیں آج بھی اترنے کو تیار ہے۔ جو اللہ اس زمانے میں فرشتے اتار کے نصرتیں دکھا سکتا ہے، آج بھی وہ اللہ نصرتیں دکھانے پہ قادر ہے۔ اللہ نصرتیں کر رہا ہے، مزید کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم بدر کے معرکے کا پیغام سمجھ لیں۔ دوسرا، صحابہ کرام کے اندر جو کامیابی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ ذوق شہادت ہے۔ انہیں دنیا فانی کے لیے جینے سے زیادہ آخرت باقی کے لیے مرنا پسند تھا۔ انہیں اس فانی دنیا کی لذتوں کے حصول کے لیے جینے سے زیادہ اس باقی آخرت اور ہمیشہ کی جنت کے مزے کے لیے مرنا پسند تھا۔ وہ شہادت کا شوق اس درجہ رکھتے تھے جتنا شوق آج ہم زندہ رہنے کا رکھتے ہیں۔ آج جینے کا شوق آ گیا، اس وقت مرنے کا شوق تھا۔ یاد رکھیں، جو موت سے نہیں ڈرتا، اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی۔ صحابہ کے اندر سے موت کا ڈر نکل گیا تھا، اور وہ میدان کارزار میں شہادت کی تمنائیں لے کر کود پڑتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات مانی۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا، سحر میں، افطار میں، تراویح میں، عبادات میں، نوافل میں، فرائض میں، تلاوت قرآن میں کتنی دور ہے ہماری زندگیاں۔ ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ کفاران مکہ کے وقت، اس کے اندر اس وقت میں کبر تھا، غرور تھا، تکبر تھا۔ ان کا جو قبائلی نظام تھا، انہوں نے اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اسلام کے سارے صحابہ یک مشت تھے۔ آج وہی کمی ہم کو نظر آتی ہے۔ آج ہم ایک مشت نہیں ہو پاتے ہیں، دشمن ہمارا فائدہ اٹھا رہا۔ پیغام ہے کربلا کے میدان کا، پیغام ہے کربلا کے معرکے کا، پیغام ہے اس دن کا جس کو اللہ نے یوم الفرقان فرمایا ہے کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات کو بھلا کر آپسی اتحاد کا ثبوت دے کر باطل کے خلاف جم جائیں اور اپنے اسلام اور ایمان کے حفاظت کے لیے تیار کھڑے ہو جائیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، 17 رمضان کا یہ بدر کا معرکہ، بہت تفصیلات ہے، لیکن اتنی تفصیلات میں جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آخری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدر کے معرکے کو ہم نے جو بنا ڈالا کہ بدر کے معرکے سے پہلے اخبارات میں بھرمار ہوتی ہے مضامین کی، اور ویڈیوز بنائے جائیں گے اور ڈاکومنٹری بنائی جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا ان اسماء کو لکھا جائے گا جو شریک بدر تھے، اور ان کی برکتوں کو، ان کی عظمتوں کو۔ یقیناً وہ قابل مبارک اسما ہیں، یقیناً وہ صحابہ قابل مبارکباد ہے، یقیناً وہ داد و تحسین کے مستحق اور حقدار ہے، لیکن صرف اس کے لیے یہ بدر کا معرکہ نہیں، بلکہ بدر کے معرکے کا اصل پیغام یہ ہے، جہاں مضامین لکھے جائے، ویڈیوز بنائے جائیں، جہاں ڈاکومنٹریز بنائی جائے، وہیں پر ہمارے اندرون میں صحابہ کی روح کی کوئی ایک چنگاری نظر آئے۔ اسلام کے لیے جینا اور اسلام کے لیے مرنا، نبی کا ساتھ دینے کے لیے جینا اور نبی کا ساتھ دینے کے لیے مرنا، اسلام کی حفاظت کے لیے خود کو قربان کرنا پڑے تو تیار ہو جانا، اسباب کو دے کے بغیر اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کا مزاج پیدا کر لینا، یہ پیغام ہے بدر کے معرکے کا۔
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بدر کے اس معرکے کی اہمیت کو، اس کے منشا کو، اس کے فوائد کو، اس کے پیغام کو، اللہ کی نصرتوں کو، صحابہ کی جانثاریوں کو، نبی کی بے قراریوں کو، نبی کی بے چینیوں کو، نبی کی تڑپ کو، اور اس وقت میں اللہ پاک جو کفار کے مقابلے میں 313 نہتے صحابہ کو کامیاب کر کے بتائے ہیں، اس پر کامل یقین ہم کو عطا فرمائیں، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں اسلام کی سربلندی کے لیے جینے اور مرنے کا مزاج پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آخری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بدر کے معرکے کو ہم اپنے گھرانوں میں اپنے بچوں کا شوق، جوانوں کا شوق، بوڑھوں کا شوق، کیسے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے اسلام کی حفاظت کے لیے وہ بار بار سنایا جائے، پڑھایا جائے، بتایا جائے، تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے، پوری امت مسلمہ کو بدر کے پیغام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے برادران وطن اور غیر مسلم پوری دنیا میں بستے ہیں انہیں جو بدر کا غلط مطلب سمجھایا جاتا ہے اس سے ان کے دلوں کو، ذہنوں کو صاف فرمائے، اور اس صاف کرنے کے عمل میں اللہ ہم سے کام لے لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔